الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، مضمون چلا تھا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت کی علامات. ان میں ایک علامت میں نے ذکر کی تھی کہ آخرت کے ساتھ محبت اور آخرت کی تیاری، آخرت کی فکر اور دنیا کی قلت اور زوال کو مد نظر رکھ کے دنیا سے بے رغبتی جس انسان کو یہ سعادت نصیب ہو گئی کہ اس نے دنیا کی حقیقت کو سمجھ لیا، دنیا کی قلت اور زوال کو سمجھ لیا اور آخرت کی ابدی نعمتوں کی طرف متوجہ ہو گیا، اپنا ہر لمحہ ہر لحظہ آخرت کی تیاری میں صرف کیا، تو وہ انسان حقیقتاً محب رسول ہے. یہ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا کام، ابتدائی کام یہی کیا کہ وہ لوگ جن کے سامنے دنیا مقصد بنی ہوئی تھی اور ان کے رات دن کا ہم اور غم دنیا بنا ہوا تھا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یہ ہوئی کہ دنیا کے طالب وہ دنیا کی حقیقت سمجھ کر اللہ کے طالب بن گئے اور آخرت کے خریدار بن گئے. اگر آپ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی کا ایک ایک لمحہ دیکھیں، پوری سیرت اٹھا لیں، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا سب سے بڑا اصول یہی اسی چیز کو واضح کرنا تھا
کہ دنیا کے دھوکے میں نہ پھنسنا، دنیا کی چیزوں میں دل نہ لگانا، کیونکہ ہر خرابی کی بنیاد تب شروع ہوتی ہے جب آدمی اپنی آخرت کو فراموش کر کے سب کچھ دنیا کو سمجھنے لگتا ہے اور اس کا ہم غم مقصد دنیا بن جاتی ہے۔ اسی لیے آپ مکمل صحابہ کرام کی سیرت پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں تو انہیں دنیا کے ضائع ہونے کا کبھی غم نہیں ہوا۔ انہیں غم ہوا ہے تو آخرت کے اعمال کے متعلق اور ما بعد الموت جو کچھ پیش آنے والا ہے ان کی فکر بھی اسی میں تھی، تقابل بھی اسی میں تھا، سوال جواب بھی اسی میں تھے، ان کی مجالس میں تذکرہ بھی اسی کا تھا، اور آخرت کو فراموش کر کے دنیا کے ٹکوں کے پیچھے بھاگنا اور دنیا کی دولت کے پیچھے بھاگنا، مال کوٹھے کاروں کے پیچھے بھاگنا، یہ عقل مند کی سوچ نہیں، یہ خالص اس آدمی کی سوچ ہے جس کا آخرت پر ایمان نہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں سب سے بڑا اس پہ زور دیا کہ دنیا کے دھوکے سے بچ جاؤ، یہ غرور بھی ہے، یہ شیطان کا جال بھی ہے، اور یہ شیطان اسی سے بندوں کو پھنساتا ہے کہ دنیا کی رنگینیاں دکھا کر اور دنیا کے نقد مال دکھا کر جو آخرت ہے اس سے آدمی کو ہٹا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، لمبی حدیث ہے، اس کا درمیانی جو جملہ ہے اس میں یہ آ رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے جہنم کو خواہشات سے ڈھانپ رکھا ہے، حجبت النار بالشہوات، شہوات کے ساتھ اللہ نے جہنم کو ڈھانپا ہے، اور جنت کو اللہ نے مکارہ کے ساتھ ڈھانپا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں جو آدمی شہوت کے پیچھے بھاگتا ہے، شہوت یہی ہے میرے پاس مال زیادہ ہو، میری دکان اچھی چلے، میرا کاروبار اچھا چلے، مجھے مال زیادہ مل جائے، میری کوٹھی بلند ہو جائے اور میرا کاروبار صحیح چمک جائے، یہ ہوتی ہے شہوات۔ تو ان شہوات پر اللہ نے جہنم کو چھپا رکھا ہے، یعنی جو آدمی ان شہوتوں کے پیچھے بھاگتا ہے تو وہ جہنم میں جائے گا، اور مکارے سے اللہ نے جنت کو چھپا رکھا ہے کہ جو آدمی دنیا کی زندگی میں مشکلات کو برداشت کرے گا، اپنی مرضی کے خلاف چیزوں کو برداشت کرے گا، مثلا نماز پڑھنا خصوصاً سردی میں بڑا مشکل ہے، وضو کرنا مشکل ہے، روزے رکھنا مشکل ہے، ہر کام میں حلال رزق کی تلاش کرنا مشکل ہے، اپنی نظر کی حفاظت کرنا مشکل ہے، اور جھوٹ سے بچنا مشکل ہے، تو یہ وہ مکارے ہیں۔ لیکن اللہ نے جنت کو ان سے چھپایا کہ جو آدمی اپنی خواہش پہ قبضہ کر کے نفس کے ساتھ مقابلہ کر کے اور نفس کی خواہشات کو شریعت کے تابع کر کے آئے گا اور نفس کی شہوات کو ترک کر کے مکارے اور مشکل چیزوں کو برداشت کر کے آئے گا، تو فرمایا اس کو اللہ رب العزت جنت عطا کریں گے۔ ایک اور حدیث میں آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ ہے کہ قیامت کے دن ایک ایسا آدمی لایا جائے گا جس نے دنیا میں کوئی غم نہیں دیکھا ہوگا، دنیا کے غموں سے بے فکر،
ہر طرح آسودہ حال، صحت، مال، دنیا کی دولت، ہر طرح اس کو نعمتیں اللہ نے دی ہوں گی، اور کافی عمر گزار کے آیا ہوگا دنیا میں، تو اللہ رب العزت فرشتوں کو فرمائیں گے اس آدمی کو ذرا جہنم کے قریب سے گزارو۔ جب جہنم کے قریب سے گزرے گا اور جہنم کی حرارت اور آگ کا سیک اسے پہنچے گا تو وہ کہے گا یا اللہ دنیا میں تو میں نے کوئی سکھ دیکھا ہی نہیں، دنیا میں تو کوئی نعمت میں نے دیکھی نہیں، یعنی دنیا کی ساری خوشیاں آگ کے ایک جھونکے کے مقابلے میں اسے صفر معلوم ہوں گی، اور اتنی آسائش سے گزری ہوئی زندگی آگ جہنم کا ایک جھونکا ملنے سے اسے ساری عیش و عشرت وہ ختم ہوگی اور بھول جائے گی۔ اور ایک دوسرا آدمی جس نے دنیا میں کوئی سکھ کا سانس نہیں لیا ہوگا، مسائل اور مشکلات کی بھٹی کے اندر رہا ہوگا دنیا کے اندر، اس کو لایا جائے گا، فرشتے اس کو جنت کی ہوا کا ایک جھونکا لگائیں گے اور اس سے پوچھیں گے تو اسے یوں محسوس ہوگا کہ اس نے دنیا میں تو کوئی دکھ دیکھا ہی نہیں، کوئی غم دیکھا ہی نہیں۔ تو آج جتنی ہم کوشش کر رہے ہیں دنیا حاصل کرنے کی، دنیا کی پہلی بات تو یہ ہے کہ ساری راحتیں کسی انسان کو ملتی نہیں، جتنا مرضی چکر چلا لے ہر خواہش انسان کی دنیا میں پوری ہوتی نہیں۔ اور پھر دنیا میں اللہ نے انسان کا دل ہی ایسا رکھا ہے کہ یہ کسی جگہ پہ رکتے ہی نہیں ہے، آگے بڑھنے کے چکر میں ہے، آگے بڑھنے کے چکر میں ہے۔ تو دنیا میں اور دنیا کی چیزوں میں اللہ نے راحت اور سکون نہیں رکھا۔ بڑا پاگل انسان ہے جو دنیاوی مال، دولت، دکان، کوٹھی اور اس سے سمجھتا ہے کہ مجھے راحت مل جائے گی، سکون مل جائے گا، یا میں کما کر اپنے آپ کو عیش و عشرت میں لے آؤں گا۔ یہ سب سے بڑا احمق اور پاگل انسان ہے۔ اللہ رب العزت نے قانون ہی یہ نہیں رکھا، اللہ نے قانون رکھا ہے صرف آخرت میں کہ دنیا میں خواہشات کو دبا کے آ، اور ان خواہشات کو جب دبائے گا اور جنت میں پہنچ گیا تو فرمایا وہاں پہنچ کر پھر تیری مرضی چلے گی اور وہاں تیری ہر خواہش کو پورا کیا جائے گا۔ تشتہی انفس کا مطلب یہی ہے جو تیرے دل میں آئے گا وہاں پورا ہوگا۔ دنیا میں یہ ہر چیز پوری تلاش کرنا یہ تو ہے ہی حماقت اور پاگل پن ہے کہ مجھے سب کچھ مل جائے، یہاں ملتے ہی نہیں۔ پھر دنیا میں جو کچھ ملا اس کا اپنا ہی نہیں، جو کچھ کما لے وہ اپنا ہے ہی نہیں، اپنا تیرا وہی ہے جو کھا رہا ہے اور پہنا ہوا ہے، جو رکھا ہوا ہے وہ تو تیرا اپنا ہے ہی نہیں۔ اور پھر اس کو بھی کبھی نہیں دیکھا کہ میں جو کما رہا ہوں یہ لگ کہاں رہا ہے، اس کا مصرف کیا ہے۔ کبھی یہ ہوتا ہے آدمی کے پاس پیسے بڑے ہوتے ہیں لیکن لگتے کہاں ہیں؟ ہسپتالوں میں، ڈاکٹروں کے پاس، پولیس والوں کے پاس، تھانوں میں، کچہریوں میں، ججوں کے پاس۔ یہ سارا اس کا مطلب وہ خوش ہے کہ میرے اتنی آمدن ہو رہی ہے، لیکن یہ کبھی نہیں سوچا کہ لگ کہاں رہے ہیں۔ اور بڑی اچھی گاڑی لی، 10 منٹ کے بعد ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ گاڑی بھی گئی اور اس کی ہڈیاں بھی گئی، لیکن یہ خدا سے بھی بڑا بنا ہوا تھا معاذ اللہ کہ میں خود اپنا رازق بن جاؤں گا۔ تو اسی لیے میں نے پچھلے جمعوں میں بھی عرض کیا کہ سمجھدار اور مومن انسان وہ ہے جو اللہ کی قضا پہ راضی ہو، اللہ کی تقدیر پہ راضی ہو۔ جو آدمی اللہ کی تقدیر پہ مطمئن نہیں، بعض روایات میں تو یہ بھی آیا ہے کہ جو آدمی اللہ کی قضا کے فیصلوں پہ مطمئن نہیں، اسے چاہیے کوئی اور مشکل کشا تلاش کرے اور رب تلاش کرے۔ تو اتنی تاکید اور ترہیب و ترغیب کا مضمون آیا۔ تو سب سے سمجھدار انسان وہ ہے کہ جو دنیا کے معاملہ میں محنت ضرور کرے، اللہ کا حکم سمجھ کے کرے اور حلال کمائے
اللہ کا حکم سمجھ کے کمائے، اس کو اچھی جگہ پہ خرچ کرے، اللہ کا حکم سمجھ کے کرے۔ لیکن یہ دنیا کے ساتھ دل لگا بیٹھنا اور سب کچھ دنیا ہی کو سمجھ لینا، نمازیں بھی گئی لیکن دنیا داری ہو رہی ہے، جمعے گئے دنیا داری ہو رہی ہے، دین کے قریب نہیں آ رہا، دنیا داری ہو رہی ہے، وہ آدمی سمجھ لے کہ مجھ پہ اللہ کا عذاب نازل ہو چکا ہے اور میں عذاب میں گرفتار ہوں۔ اللہ کے عذاب کی کئی شکلیں ہیں، کبھی آسمان سے پتھر بھی آتے تھے، کبھی قوموں کا نیچے سے زمین پھٹتی، کبھی سیلاب آئے، کئی صورتیں ہیں، اور سب سے بڑی صورت اللہ کے غضب کی اور اللہ کی ناراضگی کی سب سے بڑی صورت یہ ہے کہ آدمی اپنی آخرت سے بے فکر ہو جائے اور گناہوں میں اتنا آگے نکل جائے، بد کرداریوں میں، دنیا کی محبت میں، کہ اسے آخرت کا خیال نہ رہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا استدراج، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے انسان کو میں اس طرح پکڑتا ہوں اور میرا وہ عذاب سپیشل اس پہ آتا ہے کہ وہ سمجھ ہی نہیں سکتا۔ اور عذاب سب سے بڑا یہی ہے کہ آدمی اللہ کی رضا کے کاموں کو چھوڑ کے اللہ کے غضب کو دعوت دینا شروع کر دے، اللہ کی ناراضگی پر جرأت کرنے لگ جائے، تو یہ ہوتا ہے اللہ کا عذاب۔ اور جو آدمی اس عذاب میں مبتلا ہو گیا اس کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے یہ دارالامتحان ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ خلق الموت والحیات، اللہ نے تمہاری موت پیدا کی، زندگی پیدا کی۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا لیبلوکم، یہاں پر بیدار ہو کے رہنا، جاگ کے رہنا، خیال کر کے رہنا، ہوشیار ہو کے رہنا، یہ تمہارا امتحان ہو رہا ہے۔ اور امتحان کیا ہے؟ ایکم احسن عملا، کون تمہارا سب سے بہتر عمل لے کے آتا ہے۔ ایکم احسن عملا، سب سے سونے عمل، خوبصورت عمل، اور سب سے خوبصورت اور سونا عمل تب بنتا ہے جب آدمی کا آخرت کا ذہن بن جائے اور تیاری میں لگ جائے کہ میں نے مرنا ہے، موت کے بعد میں اپنے اعمال سے ملوں گا، جزا سے ملوں گا۔ اور آج آپ دیکھ لیں، ایک بورڈ لگا ہوتا ہے جی کیمرہ کی آنکھ تجھے دیکھ رہی ہے، تو وہاں ہماری اور آپ کی حرکتیں کتنی محتاط ہو جاتی ہے کہ کیمرہ کی آنکھ دیکھ رہی ہے، وہاں کوئی آدمی غلط حرکت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ ہو سکتا ہے وہ کیمرہ ہی بند ہو، پاکستانی کیمرہ ہو، اور اس کا کیمرہ ہی ٹوٹا ہوا ہو، پیچھے مشین ہی کچھ نہ ہو، نہ کوئی کمپیوٹر ہو، لیکن دیوار پہ لکھا ہے کیمرہ کی آنکھ تجھے دیکھ رہی ہے۔ بھئی کیمرہ کی آنکھ سے ڈر گیا ہے اور اس آنکھ سے نہیں ڈرا جو کبھی بند ہی نہیں ہوئی، جس کے بند ہونے کا امکان ہی نہیں۔ تو یہی میں کہا کرتا ہوں کہ جتنے موحد ہو، کوشش کرو کہ تمہاری توحید حالی بن جائے، اور توحید حالی تب بنتی ہے کہ جب اللہ کی صفات کا استحضار ہو، اور یہ جو عقیدہ ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس عقیدہ ذہن میں حاضر ہو جائے، دل میں ایسا نقش ہو جائے کہ تم کیمرے کی آنکھ سے ڈر رہے ہو اور اللہ کی آنکھ سے ڈر نہیں لگتا، جو 18 نہیں 18,000 پردوں میں چلے جاؤ، اس کے اندر بھی اس کی آنکھ دیکھتی ہے اور اس سے کبھی تم بچ نہیں سکتے۔ تو کیمرے کی آنکھ پر تو تمہارا یقین ہے کہ وہ دیکھ رہی ہے، حالانکہ وہ غیر یقینی ہے، اس کا دیکھنا غیر یقینی ہے۔ اور جو رب کی آنکھ ہے وہ تو تمہیں ہر وقت دیکھ رہی ہے، چاہے تم جتنی کوٹھڑیوں میں چلے جاؤ تب بھی رب العالمین تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو جب اللہ کی آنکھ تجھے ہر وقت صرف ظاہر کو نہیں، دل کے خیالات کو بھی جانتا ہے، علیم بذات الصدور، تو پھر اپنے دل پہ بھی پہرا دے
کہ تیرا دل بھی ایسی سوچ نہ کرے جس سوچ پہ اللہ ناراض ہو، تیرا ہاتھ ادھر نہ اٹھے جس ہاتھ پہ اللہ ناراض ہو، تیرے قدم وہاں نہ اٹھیں جہاں اللہ کی ناراضگی ہو، تیرا وجود وہاں نہ جائے جہاں رب ناراض ہو۔ تو یہ ہوتی ہے جب اس پہ آدمی پکا ہو جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ توحید حالی۔ اب توحید جو اعتقادی تھی تیرے وجود میں ایسی حل ہو گئی، ایسے اتر چکی ہے کہ اب تو اس مقام پہ پہنچا ہے جہاں پہنچنے والے کہتے ہیں کہ قال معاذ اللہ۔ حضرت یوسف کا اللہ نے کیوں واقعہ بیان کیا اور آگے یہی ذکر کیا لولا ارآ برہان ربہ، رب کی برہان یہی ہے توحید کا استحضار، اور حال کمرے بند بھی ہوں، کوٹھیاں بھی ہوں، وہاں پر گناہ کی دعوت بھی ہو، تو جب توحید حال پہ پہنچ جائے تو پھر آواز آتی ہے معاذ اللہ، اعوذ معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 7 آدمی ہیں جن کو قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ 7 یظلھم اللہ، 7 آدمی ہیں، اور آپ اندازہ کر لیں کہ لا ظل، قیامت کے دن اللہ کے اس عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی درخت نہیں ہوگا، کوئی اونچ نیچ پہاڑ نہیں ہوگا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو چکے ہوں گے، میدان چٹیل بن چکا ہوگا، اور کوئی اونچ نیچ تک نہیں ہوگی، کوئی اونٹ نہیں ہوگی، صرف اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں کہ 7 انسان وہ خوش نصیب ہیں جن کو اللہ اس دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے آپ ذرا اندازہ کریں، 7 تو لمبے ہو جائیں گے، ان میں سے ایک آدمی وہ بھی ہوگا، وہ نوجوان جس کو گناہ کی دعوت دی گئی ہوگی، اور گناہ کی دعوت بھی دینے والی اونچے اعلیٰ درجے کے خاندان کی لڑکی جو اپنے حسن و جمال میں بے مثال ہو، اور اس کو گناہ کی دعوت دے گی، اور وہاں دیکھنے والا بھی اور کوئی نہیں ہوگا، کوئی مانے چیز بھی نہیں ہوگی، وہ صرف اس بنیاد پہ وہ گناہ نہیں کرے گا، وہ آگے سے کہہ دے گا انی اخاف اللہ، میں صرف اللہ سے ڈرتا ہوں، انی اخاف اللہ۔ اس کے اس جملہ پر اللہ اتنے خوش ہوں گے کہ اس نوجوان کو 7 میں سے ایک وہ بھی ہوگا جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے کھڑا ہوگا۔ جہاں بڑے بڑے نمازی نہیں پہنچ سکیں گے، بڑے بڑے تہجد گزار نہیں اس سائے کے نیچے پہنچ سکیں گے، بڑے بڑے روزے دار اس سائے کے نیچے نہیں پہنچ سکیں گے، حتیٰ کہ بڑے بڑے مجاہد اس سائے کے نیچے نہیں ہوں گے، لیکن یہ آدمی جس نے صرف اس توحید حالی، جس کے ذہن میں اللہ کا خوف آیا اور کوئی بات نہیں، اس نے کہا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں اس لیے میں گناہ نہیں کرتا، فرمایا اس خوش نصیب انسان کو اللہ عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔ اور ایک وہ نوجوان ہوگا نشا فی عبادت اللہ، جس کی زندگی، جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہوگی، نشا فی عبادت اللہ، جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہوگی۔ آج کا نوجوان سوچے جس کی جوانی فیس بک میں گزر رہی ہے، دنیا کی بے حیائی میں جس کی جوانی گزر رہی ہے، کہلواتا بھی مواحد ہے، اور فیس بک پہ ننگی فلمیں، ننگے فوٹو، یوٹیوب اور مختلف قسم کی بے حیائیاں، یہ انٹرنیٹ پہ ہر قسم کی بے حیائی دیکھ رہا ہے، تو اس کی جوانی کس میں گزر رہی ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ جوانی بڑی نعمت ہے اگر اس کو صحیح استعمال کیا جائے۔ یہ شاب نشا فی عبادت اللہ، یہ وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہوگی۔ تو جوانی کی عبادت کا خاص مقام ہے، فرمایا اس کو بھی اللہ اپنے
اس عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔ اللہ سب نوجوانوں کو توفیق دے۔ یہی تو وقت ہے رب کو راضی کرنے کا جوانی والا، اور یہی وقت ہے شیطان سے لڑنے کا، یہی وقت ہے خواہشات کا مقابلہ کرنے کا، یہی وقت ہے نفس سے مقابلہ کرنے کا۔ آدمی جوان ہو وہ دشمن سے مقابلہ کرے، وہ کون سا کمال ہے؟ مشرک کو مارنا آسان ہے، لیکن اپنے نفس کا مقابلہ کرنا اور شیطان ابلیس کا مقابلہ کرنا یہ مشکل ہے۔ پیغمبر کریم نے اس کی ترغیب دی کہ نشا فی عبادت اللہ، ہزاروں قوتیں اس نوجوان کو گھیرے ہوئے ہیں، اور جوانی کی مستی بھی ہے، تجرد بھی ہے، گناہ کی دعوت بھی ہے، گناہ کی اسباب بھی ہیں، موانع بھی کوئی نہیں، خواہشات بھی ہیں، اور وجود میں گرم خون بھی ہے۔ اس ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے وہ جوان ڈٹ گیا، انی اخاف اللہ، نشا فی عبادت اللہ، اللہ کی عبادت میں مست ہو گیا، اور اس نے دنیا کی لعنتوں سے اپنی جان چھڑا لی، شیطان کا مقابلہ کر کے دکھایا، نفس کا مقابلہ کر کے دکھایا۔ فرمایا یہ نوجوان بھی اللہ کے اس عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ اور تیسرا، رجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ آدمی جس کا دل مسجد سے لٹکا ہوا ہو، معلق، مسجد کے ساتھ لٹکا ہوا دل، لیکن اس سے دھوکہ نہ کھانا کسی بیتی کی مسجد میں جا کھڑے ہو، کسی مشرک کی مسجد میں۔ جو مشرک کی بنائی ہوئی مسجد ہے وہ حقیقی مسجد کا حکم ہی نہیں رکھتی۔ اہل بدعت کی مسجد حقیقی مسجد کا حکم ہی نہیں رکھتی۔ یہ لفظ سننا حقیقی لفظ میں بول رہا ہوں، حقیقی نہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ان المساجد للہ، یہ توحید کے مراکز ہیں۔ فلا تدعوا مع اللہ احدا انما یعمر مساجد اللہ، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، اللہ کی مسجدیں وہ آباد کرے گا جو موحد ہوگا۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرکوں کا حق ہی نہیں کہ وہ رب کی مسجدوں کو آباد کریں، یہ مشرک کا حق ہی نہیں، مشرک کا کام ہی نہیں ہے۔ تو مسجد وہی ہے جو توحید کا مرکز ہے، اس کا دل لٹکا ہوا ہے معلق بالمساجد، مسجدوں کے ساتھ۔ ایک نماز پڑھی پھر جا رہا ہوں، پھر پڑھی پھر جا رہا ہوں، ایک جمعہ پڑھ لیا، اگلے جمعے کی سوچ رہا ہے پھر جانا ہے، پھر جانا ہے، یہ ہے تعلیق بالمساجد۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دنیا کی دھوکوں سے بچو، اور دنیا کی محبت اور شیطان کا دھوکہ یہی ہے کہ آدمی اپنی آخرت کو بھلا دے اور سب کوئی دنیا کو سمجھ لے۔ تو میں نے مضمون عرض کیا تھا کہ جو آدمی صاف ستھرا زندگی گزار گیا، قیامت کے موت کے وقت اس کی موت حسن خاتمہ سے ہوگی۔ اور اس پر میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ جب فرشتے مومن کی روح کو لینے آتے ہیں وہ کس طرز پہ آتے ہیں؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اب جو میرے سامنے آیت ہے سورۃ الاعراف کی، اچھا قرآن پاک نے ہر ایک کی موت کو الگ ذکر کیا۔ ایک ہے مباحد آدمی کی موت اور نفس مطمئنہ، اس کی موت وہ آپ سن چکے ہیں گزشتہ جمعہ۔ اچھا ایک ہے منافق کی موت، قرآن نے اس کو بھی الگ ذکر کیا۔ اور ایک ہے مشرک کی موت، اس کو قرآن نے الگ بیان کیا۔ ایک ہے فاسق کی موت، اس کو قرآن نے الگ بیان کیا۔ آج میرے سامنے جو آیت ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ آیت سورۃ الاعراف کی ہے اور آیت نمبر 37 ہے۔
پارہ 8واں ہے سورۃ الاعراف پہ، گھروں میں بھی ذرا جا کے اس آیت کو ثواب کے لیے دیکھنا۔ اللہ فرماتی ہیں حتی اذا جاءتہم رسلنا، حتیٰ کہ جب آتے ہیں ان کے پاس رسلنا، ہمارے بھیجے ہوئے، مراد ہے موت کے فرشتے۔ یہاں ایک بات ذہن میں رکھ لو، عام طور پر مشہور ہے کہ موت کا فرشتہ کیا ہے؟ صرف اسرائیل۔ عام طور پہ لوگ یہی سمجھتی ہیں اسرائیل۔ آگے پھر آ جاتے ہیں بریلر، انہوں نے کہا دیکھو جی کوئی آدمی امریکہ میں مر رہا ہے، کوئی پاکستان میں مر رہا ہے۔ مفتی احمد یار نے لکھا کہ ایک وقت میں لاکھوں مرتی۔ خیر یہ خود سوچ لینا۔ اور عمر اشر بھی آگے بڑھا، اس نے کہا کروڑوں مرتی ایک لمحہ میں۔ ایک لمحہ میں اگر کروڑوں مرتے تو پتہ نہیں دنیا کب کی ختم ہو چکی ہوتی۔ تو انہوں نے پھر آگے کیا مبالغہ، وہ کہتے ہیں اسرائیل فرشتہ ہے، ایک فرشتہ، تو وہ پاکستانی کی روح بھی قبض کر رہا ہے، سعودیہ میں بھی روح قبض کر رہا ہے، امریکہ میں بھی روح قبض کر رہا ہے۔ تو ایک فرشتہ ہر جگہ حاضر ناظر ہو سکتا ہے، تو ہمارے مرشد ہر جگہ کیوں نہیں حاضر ناظر ہو سکتے؟ یہ قیاس ہے۔ تو اس سے لوگوں کو دیتی ہے دھوکہ، دیکھو جی اسرائیل ایک ہے، وہ ہر جگہ پہ موجود ہے، تو ہمارا پیر کیوں نہیں ہر جگہ حاضر ناظر ہو سکتا؟ تو یہ ہوتا ہے یوں دھوکہ۔ تو جہاں بات ذہن میں رکھ لینا، پہلی بات تو یہ ہے کہ اسرائیل ایک فرشتہ نہیں موت والا، موت کا پورا محکمہ ہے فرشتوں کا، اور اسرائیل اس محکمے کا افسر ہے۔ اور دلیل یہ ہے کہ جہاں پر کافر کی روح قبض کی جا رہی ہے، آیت نمبر 37 سورۃ الاعراف کی، یہاں پر ذرا لفظ دیکھو، جاءتہم رسلنا، جب آتے ہیں ان کے پاس ہمارا ایک فرشتہ نہیں کئی فرشتے، رسلنا۔ اور مومن کی روح پر سورۃ النحل ہے، وہاں ذکر کیا تتوفاہم الملائکۃ طیبین، الملائکہ، ملک مفرد ہے ایک اور الملائکہ جمع ہے، وہاں پر بھی بہت سارے فرشتے ہیں، صرف ایک نہیں۔ تو پہلا دھوکہ تجھے دیا کہ ایک اسرائیل ہر جگہ پہ حاضر ناظر ہے، تو ہم پوچھتے ہیں کہ بریلوی صاحبان سے اس پر ذرا دلیل پیش کرو کہ فرشتہ ہر جگہ پہ حاضر و ناظر ہے۔ دوسری چیز ذرا سمجھو، میں نے بنیاد پہ ہاتھ رکھا کہ فرشتہ ہر جگہ پہ حاضر ناظر نہیں، اور موت کا فرشتہ ایک بھی نہیں ہے، بلکہ موت کے لیے بھی کئی ملائکہ اور کئی فرشتے ہیں۔ نمبر 2 یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ ایک ہوتی ہے رفتار، حاضر ناظر تو کہیں ثابت ہی نہیں ہو سکتا، ایک ہوتا ہے فرشتے کی رفتار اور ایک ہے انسان کی رفتار۔ تو احمد رضا خان نے یہ بات خود لکھی، ملفوظات میں بھی موجود ہے۔ احمد رضا خان کہتا ہے کہ جو صفت انسان کی ہے وہ غیر انسان کے لیے کمال نہیں، اور جو غیر انسان کی صفت ہے وہ انسان کے لیے کمال نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ کبوتر ہوا میں اڑتا ہے، وہ آپ سے تیز ہے یا آپ کی رفتار تیز ہے؟ انسان کی رفتار تیز ہے یا کبوتر کی؟ اب کوئی کہے بھئی کبوتر انسان سے افضل ہے، یا کوئی کہے کہ کبوتر اڑ سکتا ہے تو ہمارا شیخ الحدیث کیوں نہیں اڑ سکتا، یہ گدھا ہے، یہ کیوں نہیں اڑ سکتا؟ تو یہ قیاس ہی غلط ہوتا ہے۔ فرشتوں کو اللہ نے ایک تیز رفتاری کی قوت دی، انہیں پر بھی ملے اور تیز رفتاری بھی دی، سرعت سیر جس کو کہا جاتا ہے۔ تو احمد رضا خود مان گیا کہ ایک جو غیر انسان کی صفت ہے وہ انسان کے لیے کمال نہیں،
اور جو انسان کی صفت ہے وہ غیر کے لیے کمال نہیں ہے، تجھے پھر قیاس کیسی؟ ان کی قیاس یہی ہوتی ہے جی، شیطان ایک ہر جگہ پہ حاضر ناظر ہوتا ہے، تو انبیاء اولیاء حاضر ناظر نہیں ہو سکتے؟ اور ان سے پوچھو شیطان ایک نہیں، ہر بریلوی مولوی شیطان ہے۔ شیاطین الانس والجن، قرآن پڑھ، شیاطین الانس والجن، شیطان انسانوں کے بھی ہیں اور جنات کے بھی ہیں۔ انسانوں کے جو شیطان ہے، ہر مشرک پیر اور ملا یہ بھی شیطان ہے، اور جنوں میں بھی انسان ہے تو شیطان ہے، جنوں میں بھی شیطان ہے۔ تو یہ کہتے ہیں ایک شیطان ہر جگہ پہ حاضر ناظر ہے، ہم کہتے ہیں جہاں بریلوی مولوی ہو وہاں ابلیس کو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے ایک شیطان ہر جگہ پہ حاضر ناظر نہیں۔ اگر شیطان حاضر ناظر ہوتا ابلیس تو پھر حاضر ناظر کو جنت سے کیسے نکالا گیا؟ حاضر ناظر کو ایک جگہ سے نکال دیا جاتا ہے، بے اخرج نکل جا۔ تو یہ ہے شیطانی قیاس۔ تو ایک مولوی مر گیا بیچارہ، اس کی گردن بھی ٹیڑھی تھی، اس نے تقریر کی جی شیطان ہر جگہ پہ حاضر ناظر ہو سکتا ہے، انبیاء اولیاء نہیں ہو سکتے۔ میں نے اسے مثال کے طور پہ سمجھایا کہ میں نے کہا حضرت یہ قیاس صحیح نہیں، پہلی بات ہے شیطان حاضر ناظر ہے ہی نہیں، تمہارا ابلیس حاضر ناظر ہوگا۔ اللہ نے جو ابلیس کو نکالا تھا، نکالے اسی کو جاتا ہے جو حاضر ناظر نہ ہو۔ پھر شیطان ایک نہیں، شیطان کئی ہے۔ تو میں نے کہا میں اگر آپ سے پوچھوں بھئی ایک گدھا جو ہے وہ 3 من اٹھا کر 6 کلومیٹر سفر کر سکتا ہے اور مولوی اشرف سیالوی نہیں کر سکتا، لہذا گدھے کی شان زیادہ ہے، تو مجھے کہتے ہیں یہ گالیاں دیتے ہیں۔ تو یہ گالی کون سی ہے؟ گالیاں تو تم دے رہے ہو کہ پیغمبر انبیاء کو شیطان پہ قیاس کر رہے ہو۔ انبیاء کو ابلیس پہ اگر قیاس کرنا تمہارے نزدیک گستاخی نہیں تو اشرف سیالوی کو گدھے پہ قیاس کرنا کون سی بے ادبی بن گئی اور کون سی گالی بن گئی؟ تو یہ ہے ووٹ ٹبر۔ تو خیر بہرحال پہلی بات یہ ذہن میں رکھ لو کہ فرشتے جو موت کے ہیں وہ ایک نہیں، وہ کئی ہیں، اور ان کا جو افسر ہے وہ کیا ہے؟ اسرائیل ہے۔ جہاں پر یہی ہے جاءتہم رسلنا یتوفونہم، آگے ان کے پاس ہمارے فرشتے، یتوفونہم، پورا پورا لینے کے لیے، پورا پورا لیتے ہیں۔ اچھا فرشتے کس چیز کو لیتے ہیں پورا پورا؟ جسم کو لے جاتی ہیں۔ اگر فرشتے جسم کو لے جاتے تو تم تو دفنانے سے بچ جاتے، کفن شفن سے بھی بچ جاتے۔ تو فرشتے کس چیز کو پورا پورا لے جاتی؟ روح کو۔ یتوفونہم، کافر کی روح ہو تب بھی یتوفونہم، اور مومن کی روح ہو تب بھی تتوفاہم الملائکہ۔ کافر کی روح بھی نکلتی ہے تو پوری نکلتی ہے، مومن کی روح بھی نکلتی ہے تو آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ کچھ کرنٹ رہ جاتا ہے۔ اگر کرنٹ باقی ہو تو پھر پورا نکلنے کا کیا معنی؟ کچھ پیچھے بھی کرنٹ ہو۔ اسی لیے پوری امت نے موت کا معنی یہ کیا ہے ابانۃ الروح عن الجسد ظاہرم و باطنا۔ موت عرفی کہتے اس کو ہے کہ روح جسم سے جدا ہو جائے، اور جدائی کیسی ہو؟ ظاہراً باطناً، ظاہراً بھی جدائی ہو، ظاہراً جدائی ادراک ختم ہو جائے، کانوں کا سننا، آنکھوں کا دیکھنا، زبان کا چکھنا، ناک کا سونگھنا، یہ ساری 5 حصے یہ معطل ہو جائیں، یہ ظاہراً ہے۔ اور باطناً کیا ہے کہ روح کا جسم سے تعلق حیات یہ بھی ختم ہو جائے، کرنٹ حیات والا ختم ہو جائے۔ قرآن پاک تو دونوں فریقوں کا بتا رہا ہے، کافر پہ بھی موت آئے اس کی روح کا بھی جسم کے ساتھ کرنٹ نہیں رہتا، مومن پہ بھی موت آئے اس کا بھی جسم کے ساتھ کرنٹ نہیں۔ پھر مومن
سب سے افضل مومن ہو، نبی ہو، صدیق ہو، شہید ہو، جس پہ بھی موت آئے اس کا جسم کے ساتھ کرنٹ نہیں رہتا، وہاں طیبین پہ موت آئے، سب سے بڑا طیب وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، طبت حیم و میتا، آپ سب سے بڑے طیب ہیں، اطیب الطیبین ہیں، تو آپ پر بھی موت کا قانون یہی ہے کہ روح جسم میں نہ رہے، اور روح کا کوئی کرنٹ بھی جسم کے ساتھ نہ رہے۔ اگر جسم کے ساتھ روح کا کرنٹ باقی ہے اس کا نام موت نہیں۔ یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے 14ویں صدی کا۔ بھئی مردہ مر گیا، روح اندر ہے یا نہیں؟ مرنے والا مر گیا، روح کا کوئی کرنٹ ہے یا؟ دفن سے پہلے سارے کہتے ہیں نہیں، جب دفن ہو گیا ہوں روح بل آئے گی، زندہ پھر تم کہتے ہے پکا مسلمان صوفی ہے بھی دیوبندی بے ایمان، اس کو کہو کچھ نہیں۔ تو خیر یہاں پر ہے یتوفونہم، اب ذرا خیال کرنا، فرشتے آ گئے روح لینے کے لیے، اور سب سے پہلا سوال کرتے ہیں، یہ جو ہمارے ہیں نا ریبنڈ والے بھائی، یہ بالکل دین سے بے خبر ہے، اللہ ان کو کسی قرآن کی مجلس میں آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک یہ جھوٹوں کو نہیں چھوڑتے انہیں دین سمجھ نہیں آئے گا، اور جو چیز انہوں نے دین سمجھی ہے خدا کی قسم وہ محمد مصطفیٰ کا دین نہیں ہے۔ انہوں نے جھوٹ موٹ کا نام کیا رکھا ہے؟ دین۔ اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، یہ جملہ کہہ کہ آگے سے اتنا بڑا جھوٹ شروع ہوتا ہے، کیونکہ پہلے دعا ہو چکی ہے اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، آگے معاف ہے جو مرضی جھوٹ بولو۔ انہوں نے کیا ایک شوشہ چھوڑا ہوا ہے، اور جی یہ مولوی جو مسئلے بیان کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ مدد کہو نہ کہو، سنتے ہیں نہیں سنتے، حیات ممات سما، ایسے مسئلے ہیں، ان کا کوئی قبر میں سوال ہونا ہے؟ ان کا تو قبر میں کوئی سوال نہیں ہونا، اور اس سے پوچھو قبر میں تیرے استنجے کا سوال ہونا ہے، کتنے لوٹے تو نے وہاں پر لگائے تھے، یا کتنے درختوں سے مسواک کیا، ٹہنی ایک نہیں چھوڑی، مسواک کے نام پہ لوگوں کے درخت تجھے اس کا سوال ہونا ہے، یا کنٹین پہ بیٹھ کے کتنا ریبنڈ کا حلوہ کھایا تھا، یا کتنے آلو مٹر ذبح کر کے جہاد کیا تھے وہاں فٹ کرنی تھی، تو یہ کون سے کہتے ہیں جی قبر میں تو 3 سوال ہیں، ایک ہے من ربو کا، میں نے کہا تو سمجھے ہی نہیں، من ربو کا میں سب کچھ آ گیا، یہ تو پتہ چلے گا جب سوال ہوگا من ربو کا، یہ سوال کی ذرا بنیاد سمجھ، الستو بربکم قالوا بلا، اس کا تو اقرار کر کے آیا ہے کہ مشکل کشا کون ہے؟ صرف اللہ۔ حاجت روا کون ہے؟ صرف اللہ۔ یہ تو عالم ارواح میں تو نے وعدہ کیا اور اسی کو پیغمبر لے کے آئے اور اسی پر گارنٹی دی، ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہی سوال ہوگا من ربک، اور یہی وہ رب ہے جس نے کہا قال ربکم ادعونی، قال ربکم ادعونی، رب نے کہا لوگو میرے سوا کوئی پکار کے لائق، صرف مجھے پکارنا ہے، تجھے تو پتہ نہیں، تو نے صرف ریبنڈ کے حلوے کھائے۔ میرا دوست قرآن سمجھنے کی کوشش کر، رب کا معنی نہیں مشکل کشا، حاجت روا، ناراض نہ ہونا، خیر ہے۔ آؤ ذرا، فرشتے پہنچائے، میں نے کیا کہا، کیا کہتے ہیں یہ سوال نہیں ہونا۔ اچھا کچھ ہمارے اب اشاعتیوں میں بھی بے ایمان چھپ ہے، غدار کہتے ہیں جی ہم اشاعت و توحید، حالانکہ وہ اشاعت کے نہیں، وہ کراچی کے مدرسوں سے پڑے ہوئے اور للڑوں کے شاگرد ہیں، اور جو للڑوں کا شاگرد صرف فیس لینے کے لیے اور تنخواہ کے لیے اہل حق کے مدارس میں چھپا ہے بے ایمان، اور پڑھ کے کہاں سے آیا؟
اور کراچی کے سمندر کا پانی ایسا ہے کہ آپ اگر وہاں جائیں تو ہوائی کراچی کی ایسی ہے جس جسم پہ لگ جائے ایسے لگتا ہے کہ تیل لگا ہوا ہے. تو ان کا عقیدہ بھی تیل لگا ہوا. بدو لو تدہنو فیدہنون، ان کا تیل والا عقیدہ. اور یہی تیل والا نام میرا بھائی اس لیے یاد رکھو ہمارے مراکز میں بڑے بڑے غدار چھپے بیٹھے ہیں جو اصل میں للڑ بے ایمان ہیں، بدعتی ہیں. کوئی جناب کسی للڑ مدرسے کا فارغ، کوئی خیر المدارس کا فارغ، کوئی جناب امدادیہ کا فارغ، کوئی اشرفیہ کا فارغ، یہ سارے بدعتیوں کے فارغ شدہ آپ کے مدرسوں میں آ کے شیخ الحدیث بن کے بیٹھے ہیں. کوئی مفتی صاحب بن کے بیٹھا ہے، کوئی جناب مقرر صاحب بن کے بیٹھا ہے. یہ سارے جہاں پر بیٹھے ہیں اوپر کیا کہتے ہیں؟ جی میں اشاعتی ہوں، پنج پیری ہوں. میں اشاعتیوں کے پاس گیا ہوں. اشاعتیوں کے پاس جانے سے اشاعتی نہیں بنتا، پنج پیر کے مرکز جانے سے پنج پیری نہیں بنتا. اشاعتی یا پنج پیری سچا وہ ہے جس کا عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق ہو. ہاں یہ مت سمجھو جہاں ہمارے اس مرکز میں کئی منافق آ جاتے ہیں غدار، اوپر سے اشاعتی اندر سے لہلاتی، نیچے سارے لہلاتی. تو یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے. پیغمبر کی مجلس میں عبداللہ ابن ابی بیٹھا کرتا تھا اور عبداللہ ابن ابی کا پورا لشکر بیٹھا کرتا تھا. تو یہ غداران مذہب ہیں اور انہوں نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا اچھا یہ جو سماحیات یہ مسائل ہیں ان کا کوئی قبر آخرت میں سوال ہوگا؟ یہ تو فروعی مسئلے ہیں. جو مولوی تمہیں کہے کہ یہ فروعات ہیں اور اس سے سوال جواب نہیں ہونا، سمجھ لو یہ یہودی اور للڑ غدار ہے، چاہے اپنے آپ کو اشاعتی کہلوائے یا پنج پیری کہلوائے. حضرت ابو ذر نے پوچھا تھا نصیحت کرو، آپ نے نصیحت کی، پھر کہا نصیحت کرو. تیسری دفعہ جب کہا نا نصیحت کرو تو آپ نے فرمایا پھر سن نصیحت، قل الحق وان کان مرا، ڈنکے کی چوٹ پہ حق مسئلہ بیان کرنا اگرچہ جتنا بھی کڑوا لگے. کڑوا لگنے کا کیا مطلب ہے؟ جہاں کڑواہٹ ہوگی، کڑوا لگنے کا مطلب ہے کہ جب حق مسئلہ ہوگا ہر طرف سے بکواس بازی شروع ہوگی. ہاں اپنوں سے بیگانوں سے، جی بڑا متشدد، لہجہ بڑا سخت، کسی کا لحاظ نہیں، اور سخت نرم کے بچے یہ قرآن نہیں. تو یہ اپنے مراکز کو پاک کرو، بورڈ کچھ، عنوان کچھ، اور تم جو بیٹھے ہو ایسے مراکز کو چندے کیوں دیتے ہو؟ ان کا تعاون کیوں کرتے ہو جن کے اندر غدار بیٹھے ہیں اور یہی للڑ مفتی بن کے بیٹھے ہیں، للڑ شیخ الحدیث بن کے بیٹھے ہیں، چاہے وہ آپ کے پڑوس پنڈی کا مرکز ہو یا کوئی بھی ہو. جب تک بدعتی مدرس، چاہے وہ تعلیم القرآن ہو یا کوئی اور مدرسہ ہو، جب تک وہاں بدعتی بیٹھے ہیں تم عہد کرو کہ چندہ نہیں دے گی، کوئی تعاون. مراکز تمہارے ہیں، اندر سارے غدار چھپے ہیں اور وہ مسئلے کے غدار، اور تم خوش ہو جاتے ہو. طالب علموں کو بھیجتے ہیں جی ہم نے اپنے مرکز میں بھیجا ہے. وہی طالب علم جب پڑھ کے آتا ہے واپس تو اس کے عقیدے کا ستیہ ناس ہوتا ہے. پچھلے دن میں بکھر میں ایک جگہ پہ گیا، وہ جگہ تھی، بڑے مواحد تھے، ہم جب پڑھتے تھے تو پورا ایریا مواحدوں کا تھا. وہاں آج کام نہیں ہو رہا تھا تو میں چلا گیا بھئی مسئلہ کیا ہے. تو مجھے پتہ چلا ایک بزرگ فارغ التحصیل ہو کے آیا ہے، پڑھ کے آیا ہے. میں نے اسے پوچھا، میں نے کہا اب تو عالم بن گئے اور جہاں پر اتنے مسائل بیان ہوتی ہیں، توحید و سنت کا یہ مرکز تھا، تو خاموشی کیوں ہے؟ تو وہ اور زیادہ خاموش ہو گیا. مجھے بھی شک پڑ گیا. میں نے کہا کہاں پڑھا ہے؟ اس نے سرگودے کے ایک مدرسے کا نام لیا. میں نے کہا اسی لیے ستیہ ناس ہوئے، ستیہ ناس کر کے آ گیا، کیونکہ اندر جو بیٹھی ہیں پھنڈ رہے
وہ سارا ذہن ان کا لڑنوں والا ہے. تو جب طالب علم ان کے پاس پڑھتے ہیں تو انہوں سے وہی سبق پڑھانا ہے. لہذا کہ یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں جی، ایسے متشدد لوگ ہیں. آپ ذرا سن یہ مسئلہ ہے یا نہیں. سب سے پہلا سوال مر ربوں کا تو بعد میں آئے گا، جب روح نکل جائے گی تب ہوگا مر ربک. ما دینوں کا بعد میں ہوگا. ما تقولو فی حق حاضر رجل، وہ 3 سوال جو قبر کے مشہور ہیں برزخ کے، وہ بعد میں ہوں گے. لیکن ابھی تک تو یہ برزخ میں پہنچے ہی نہیں. روح اگر یہاں کھڑی ہے، گھنڈی پہ کھڑی ہے. یہ سورۃ الاعراف پہ آیت نمبر 37 گھروں میں دیکھنا. یہاں پر فرشتوں کا پہلا سوال ہے، اور سوال کیا ہے؟ قالوا این ما کنتم تدعون من دون اللہ. این ما کنتم، کہاں گئے وہ بزرگ، کہاں گئے وہ بزرگ. این ما کنتم تدعون، سارے پڑھو کیا ہے؟ تدعون، جن کو تم پکارتے تھے. تدعون، پکارتے تھے قبر پہ جا کے، اے بابا میری تیرے آگے، تیری رب کے آگے، یا روزے پہ جا کے حضرت ابراہیم کی قبر پہ، محمد الرسول اللہ کی قبر پہ. این ما کنتم تدعون من دون اللہ. کہاں گئے وہ ہستیاں جن کو اللہ کے سوا تم پکارتے تھے اور کہتے تھے ہؤلاء شفاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے دربار میں، ہمارے کام کر دیتی ہیں. قبر پہ جاتے تھے، مولوی طریقہ بتاتے تھے، قبر پہ جا کے کہے بابا تو بڑا نیک ہے، میں بڑا بے ایمان، اس لیے تو میرے لیے دعا کر. میں نے کہا ایک تو سچ بول گیا بھئی، میں بڑا، ہاں تو بڑا نیک ہے، میں بڑا بے ایمان ہوں. یہ بے ایمان